اللہ تعالی نے جب تک کسی قوم کو نصیحت نہیں فرمائی، ان میں ڈرانے والا نہیں بھیجا، اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں کیا۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ہمارے پاس قرآن میں جتنے نبیوں کے نام اور تذکرہ محفوظ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی نبی ہیں۔ ہر علاقے میں، ہر بستی میں اللہ نے نبی بھیجا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے کسی قوم کو نصیحت کے معنی خیر خواہی، سچا پیغام سنانا، بھلائی کا پیغام دینا، جب تک نہیں دیا اس وقت تک اس قوم کو عذاب نہیں ہوا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر طرف بستیاں تھیں، اللہ نے نبی بھیجے۔ حدیث شریف میں 1,24,000 اور ایک حدیث میں ہے 2,24,000، تو ہم کم و بیش کہہ دیتے ہیں، کم یا زیادہ نبی بھیجے۔ تو فرعون اور اس کی قوم کو بھی ڈر سنایا گیا، مگر وہ نہیں مانے۔ جب قوموں نے انکار کیا، سچ قبول نہیں کیا، پھر ان پر عذاب آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے ہی عذاب بھیج دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو پرورش اللہ نے فرعون کے گھر کروائی، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس فرعون کو جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، نجومیوں نے، کنہوں نے؟ کہیے گا، حالانکہ خود خدا بنا ہوا ہے، خود خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اور بتا کون رہے ہیں؟ نجومی۔ اسی سے اندازہ کر لیں اس کا کیا حال تھا۔ نجومیوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری تباہی کا باعث ہوگا، تجھے تباہ و برباد کرے گا۔ اگر واقعی اس کو نجومیوں پر یقین تھا، دھیان دیجئے گا، اگر اس کو نجومیوں پر یقین تھا تو یہ بات تو ہونی تھی، ایسا تو ہونا تھا۔ اب اس کے لیے کچھ بھی وہ کر لیتا، جب ایسا ہونا تھا تو پھر وہ تو ہو کے رہنا تھا۔ لیکن اس نے چال چلی، اس نے کہا بنی اسرائیل کی مردم شماری کی جائے۔ مردم شماری کر لی گئی، جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کی مردم شماری ہو گئی، کون کون کہاں کہاں رہتا ہے۔ اس نے قانون بنا دیا کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، ذبح کر کے دفن کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ قرآن میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، اللہ فرماتا وہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ ہزاروں لاکھوں لڑکے ذبح ہو گئے صرف فرعون کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کے جو درباری تھے انہوں نے کہا ہم کو تو کام کرنے کی عادت نہیں ہے، ہم تو ٹھہرے نکمے، کام لیتے ہیں ہم بنی اسرائیل کے لوگوں سے، ان کے پرانے ہو گئے بوڑھے، ان سے کام ہوتا نہیں، نئے تو رہنے نہیں دیتا، تو ہمارے کام کون کرے گا؟ ہماری نوکری چاکری کون کرے گا؟ ہم وزن کن سے اٹھوائیں گے؟ محنت کن سے کروائیں گے؟ لوگوں نے آ کے شکایت کی تو اس نے قانون بدلا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رہنے دیا جائے اور 1 سال ذبح کیا جائے۔ جس سال زندہ رہنے کا تھا حکم، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال ذبح کرنے کا حکم تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خدا کی حکمت۔ گھر والوں نے
اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے فرمایا نا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، میں آپ کو شب قدر میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. آیا ہے، چلیں پھر سنا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا نام یوحانز. بہت لوگ پوچھتے ہیں، شاید کوئی تعویذ لکھتے ہیں اس میں ان کا نام لکھتے ہیں، یوحانز ان کا نام تھا. ادھر قانون یہ تھا کہ کسی کے ہاں چونکہ لسٹ تو بنی ہوئی تھی، بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو فرعون کی طرف سے ایک خاتون اور 2 پولیس والے بٹھا دیے جاتے تھے. بچہ پیدا ہوتا، لڑکا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ ان پولیس والوں کے حوالے کرتی تھی، وہ ذبح کر کے دفن کر دیتے تھے. وہ عورت بھی آ گئی، پولیس والی بھی آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، پچھلی رات ہو گئی. آپ کو پتہ ہے رات کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے. وہ سپاہیوں کو نیند آ رہی تھی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے. اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ملاقات کی. وہ جب ملی تو اللہ نے اس کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی. وہ کہنے لگی بہن اگر تمہارے ہاں لڑکا ہوا تو میں اس کو ذبح نہیں ہونے دوں گی، کچھ بھی ہوگا میں سنبھال لوں گی. تم سے محبت ہو گئی ہے. باتوں باتوں میں وہ ساری رات لگی رہی. باہر آ کے اس نے پولیس والوں سے کہا روز کا کام ہے، ہم ساتھی ہیں، بچہ پتہ نہیں کب ہوگا، سنو اگر دیر سے ہوا تو میں ذبح بھی کر دوں گی، دفن بھی کر دوں گی، رجسٹر میں جا کے لکھ بھی دوں گی، تم جاؤ آرام کرو. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ تیرے جیسی مہربان کون ہوگی، سنبھال لینا. انہوں نے کہا فکر نہ کرو. اللہ نے اس طرح وہ پولیس بھی ہٹا دی. صبح صبح موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. اس عورت نے کہا کہ بتاؤ کوئی گھر میں جانور ہے، ان کا بکری کا بچہ ہے، ان کا اس کو ذبح کرو، کھال اتارتے ہیں، میں اس کو جا کے دفن کر دوں گی اور لکھ دوں گی کہ بچہ ہوا تھا اور دفن کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں موجود. اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو. ادھر اس نے جا کے رپورٹ لکھ دی. نجومیوں نے خبر دی فرعون کو جو خدا بنا بیٹھا تھا کہ وہ بچہ جس نے تیری تباہی کا سبب بننا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. نجومیوں کو پتا ہے، خدائی کے دعوے کرنے والے کو پتا نہیں. پیدا ہو چکا ہے اور تیرے اسی شہر میں موجود ہے، زندہ ہے. اس نے فوراً معلومات کروائی کس کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، چھاپے ڈالو. الحمدللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس اور اپنی بہن کے پاس گھر میں. اچانک پولیس آ گئی، چھاپا ڈال گیا. بہن موسیٰ علیہ السلام کو روٹیاں پکانے والے تنور، جس کو آپ تندور کہتے ہیں، اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تنور میں آگ جل رہی تھی. چھاپا پڑ گیا، پولیس آ گئی. بہن نے بھائی کو جلتے تنور میں ڈال دیا اور اوپر ڈھکن دے دیا. پولیس نے پورا گھر چھان مارا کہ اس گھر میں بچہ ہوا تھا. ادھر دیکھ ادھر دیکھ، جس طرح ان کی تفتیش ہوتی ہے، چھان مارا. ان کو کوئی بچہ نہیں ملا. ان کا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا کہ تنور میں بچہ ہو سکتا ہے. وہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ماں آئی بیٹی کے پاس، تیری گود میں تیرا بھائی تھا، کہاں ہے؟ بیٹی نے کہا اماں میں نے اس کو تنور میں ڈال دیا. ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا.
ارے پولیس والے پتہ نہیں کیا کرتے کیا نہ کرتے، تو نے کیسے اپنے بھائی کو جلتے ہی آگ میں ڈال دیا؟ تو بیٹی نے جواب دیا، اماں مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے کسی طاقت نے مجھ سے کھینچ کے ڈلوا دیا۔ ماں نے فوراً تنور کا ڈھکن ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام تنور میں آگ سے کھیل رہے تھے۔ آگ نے ان پر کوئی اثر اونچی۔ اب یہاں ایک سوال، میں اس کا بھی جواب دے دوں، کسی کے ذہن میں ہو تو وہ دور۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، لکنت۔ لکنت کے معنی اٹک اٹک کے بولنا، اسٹارٹرنگ جس کو کہتے ہیں انگلش والے۔ کیوں آ گئی تھی؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے، ایک پلیٹ میں ہیرے رکھے تھے، ایک پلیٹ میں انگارے رکھے تھے، کوئلے کے جلتے ہوئے انگارے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیے گئے تھے۔ آپ اس وقت کم سن تھے، جس کو آپ بچہ کہتے ہیں۔ جبریل نے حضرت موسیٰ کا ہاتھ انگارے کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈال لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہاتھ میں انگارہ پکڑنا آسان نہیں ہے، جلتا ہوا انگارہ بہت تکلیف ہوتی ہے، وہاں سے پکڑنا منہ میں ڈالنا، بھلے 2 سیکنڈ لگیں 4 سیکنڈ لگیں۔ اعتراض کرتے، میں اس کا جواب یہ دے دوں کہ یہ انسانی عقل کے حوالے سے نہیں سوچنا، یہ رب کی حکمت کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ اگر اس وقت وہ کام نہ ہوتا تو فرعون کو شک ہو جاتا، فرعون کو شک ہو جاتا، تو موسیٰ علیہ السلام کی انگلی پہ بھی جلنے کا اثر آیا، زبان پر بھی اثر آیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ تنور میں ڈالا تو آگ نے اثر نہیں کیا، یہاں اثر کر لیا، یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں آئے تو میں بتا دوں کہ رب تعالی جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ گھر میں اللہ نے آگ میں ان کو محفوظ رکھا، وہ اس کی حکمت وہاں، یہاں چونکہ دشمن کو شک نہ پڑے وہاں اثر دکھا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی اعتراض نہیں، شان پر بھی اعتراض نہیں کہ ایک جگہ جلایا ایک جگہ نہیں جلایا۔ تم کہتے ہو نبی نہیں جل سکتا، تو وہاں تو نہیں جلے، یہاں اثر ہو گیا، تو یہاں اثر ہونا بھی رب کی حکمت ہے، یہاں اثر ہونا بھی اونچی۔ اب دوسری بات میں آپ کو سنا دوں جن کی سمجھ میں نہیں آئی اور زیادہ سمجھ آ جائے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن کے 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے۔ وصلی روزے کا مطلب یہ کہ آپ نے آج نیت کر لی، اب 21 دن یا 40 دن نہ سحری نہ افطاری، مسلسل روزہ۔ اور یہ ایسا ایک بار نہیں، کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حدیث موجود۔ صحابہ نے رکھنے شروع کیے، حضور نے منع فرما دیا کہ میں تمہارے جیسا نہیں۔ 21 دن 40 دن وصلی روزے رکھ رہے ہیں، نہ آواز پہ اثر ہے نہ صحت پہ اثر ہے، کوئی کارروائی نہیں۔ جنگ خندق کے موقع پر روایت موجود کہ ایک صحابی کو بھوک نے ستایا تو اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے بھوک نے بہت ستایا ہے، اور قمیص اٹھا کے دکھایا تو اس کا ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک نے اپنا دامن ہٹا کے دکھایا تو آپ کے 2 پتھر بندھے تھے۔ یہ روایت بھی سنی ہے یا نہیں سنی؟ پوچھ رہا ہوں،
21 दिन रोजा रख रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं समझे बात को? 21 दिन 40 दिन रोजा रख रहे मुसलसल कोई फर्क नहीं, भूख तंग नहीं कर रही। और यहां 3 दिन का फाका है तो पत्थर बंधा हुआ है। तो ये तालीमे उम्मत है, मेरे नबी की शान बहुत बुलंद है। ये उसकी तस्कीन के तूने एक बांधा हुआ है, मैंने 2 बांधे हुए हैं, ये बज़ाहिर। लेकिन अब देखें हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से कि उनका रंग पीला पड़ गया भूख की वजह से, उनको भूख ने बहुत सताया। हुजूर ने उनके यहाँ गर्दन के पास हाथ रख के दुआ फरमा दी। वो कहती हैं उसके बाद मैं कितने दिन भी नहीं खाती थी, मुझे कोई असर नहीं होता था, कोई तकलीफ नहीं। तो मेरे नबी के लिए मैं कैसे सोच लूं कि उनको भूख इतना सताती थी कि उनको पत्थर बांधने। तो वो पत्थर बांधे उम्मत की तालीम के लिए, वहां वो हिकमत थी। यहां 21 दिन के रोजे रख रहे हैं तो कोई मामला नहीं है। तो हर जगह का हुक्म यकसां एक जैसा नहीं। वहां तन्नूर में उनको महफूज रखा, वो भी रब की हिकमत। वहां उनको अंगारा खिला दिया, वो भी रब की हिकमत। हम दोनों पर कोई एतराज कर सकते नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माँ ने तन्नूर से निकाल लिया, बिल्कुल सही सलामत। अल्लाह फरमाता है हमने वही की, इसको दूध पिलाते रहो और फिर इसको पानी में डाल दो। कहां डाल दो? ऊंची। और खौफ नहीं करना, गम नहीं करना। वला तखाफी वला तहजनी, न खौफ करना न गम करना। इन्ना रादूहु इलैक, हम मूसा को तुम्हारे पास लौटाएंगे। हम मूसा को तुम्हारे पास लौटाएंगे, तुम्हारी तरफ लौटाएंगे और उसको रसूलों में से करेंगे। मां बेटी ने संदूक बनवाया, रात के वक्त जाकर हजरत मूसा को बॉक्स में लिटाकर पानी में डाल दिया। अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल में ये बात डाली थी। कुरान में पूरा वाकया मौजूद है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिरौन पानी में गर्क हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पानी में महफूज रहे। इशारा कर रहा हूं, आपके समझने के लिए आपको बात दे रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम पानी में गए हैं तो महफूज है। फिरौन वो हाथ पांव मार नहीं सकते, बज़ाहिर उस वक्त तैर नहीं सकते, वो महफूज रहे हैं। और जो अपने आप को ताकतवर कह रहा है वो गर्क हो रहा है। क्या पता चला? रब पर शुबह करने वालों को, रब पर एतराज करने वालों को जवाब मिल गया। मेरा रब जिसको रखे, कहते हैं ना जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। तो अल्लाह पर ईमान हो तो फिर कोई भी खतरा नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि खुद खतरे में जाना। एक आदमी 10वीं मंजिल से छलांग लगाए कि अल्लाह बचाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको मना किया गया, ये तो खुद ब खुद अपने जान गंवाना है। लेकिन अल्लाह चाहे तो कुछ होता। वारिस शाह साहब ने लिखा ना, डिग पैन आसमान तो नहीं मरदे, कायम जिना दे रिज्क दिया टेरियां ने। जिसका रिज्क जमीन पर बाकी है वो आसमान से भी गिर जाए मरने वाला।